السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے رشتوں کی پہچان۔ ناول کی رائٹر ہیں شگفتہ یاسمین زیدی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ راہ الفت کو اندھیروں سے سجانے والوں، ان اندھیروں سے کبھی پردہ اٹھانا ہوگا۔ وقت کے گھور اندھیروں میں نظر ڈوب گئی، اب تیرے پیار کے شمعوں کو جلانا ہوگا۔ شہریار نے تیاری کے بعد آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ وہ آج اپنے دوست رحمان کے گھر پارٹی میں مدعو تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو اس کی امی برآمدے میں آرام سے کرسی پر بیٹھی کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹائی درست کرتا ہوا اماں کے قریب آیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی طرف جھکتا ہوا بولا، آپ کی دعائیں چاہیے امی حضور۔ آپ جب دعائیں دیتی ہیں تو بہت سکون ملتا ہے، میں بہت خوش رہتا ہوں، میرے سارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ مسرور نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماں کا چہرہ فرط مسرت سے تمتما اٹھا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، تمہیں زندگی میں کامیابیاں نصیب کرے۔ ماں نے اس کی پیشانی چوم کر ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھی شہریار۔ کیا تم کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے اسے تیار دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں، رحمان کے گھر پارٹی ہے، واپسی پر آپ سے باتیں ہوں گی۔ آپ سو تو نہیں جائیں گی؟ وہ مؤدبانہ انداز میں جھک کر ان سے بولا۔ ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ انہوں نے دوبارہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تو وہ مسکراتا ہوا اماں کے ہاتھ چوم کر جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ ماں اسے جاتا ہوا گیٹ تک دیکھتی رہی۔ بیگم صدیقہ احمد کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بڑے بیٹے فیصل اور ندیم تھے۔ دونوں کی شادی نواب احمد داؤد کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ احمد داؤد کا شمار شہر کے بڑے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد کلیم میں انہیں پنجاب میں کافی زمینیں ملی تھیں۔ جب تک بچے چھوٹے تھے وہ زمینداری کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس دوران میں انہوں نے کراچی میں کپڑے کے کارخانے بھی کھول لیے تھے۔ جب فیصل بڑے ہوئے تو انہوں نے فیصل کو زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا اور خود بیوی اور 2 بیٹوں ندیم اور شہریار کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے۔ شہریار سب سے چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ ندیم نے یہاں کارخانے کی دیکھ بھال کا کام سنبھال لیا اور شہریار بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے۔ اچانک احمد داؤد پر دل کا دورہ پڑا تھا اور چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنی بیوی کے نام بہت کچھ کر دیا تھا کیونکہ انہیں اپنے دونوں بیٹوں کے تیور کچھ اچھے نظر نہیں آتے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں کی بیویوں نے اپنے شوہروں کو جائیداد کے بٹوارے کے لیے بھڑکانا شروع کر دیا۔ صدیقہ بیگم کو اس وقت معلوم ہوا جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ بڑے بیٹے فیصل نے پنجاب کی ساری جائیداد چھپکے اپنے نام منتقل کرا لی اور ندیم نے کراچی کے دونوں کارخانوں کو فروخت کر کے لاہور میں نیا کارخانہ لگا لیا اور وہ بھی وہیں منتقل ہونے کے لیے تیاریاں کرنے لگے کیونکہ ان کی بیوی کا میکہ بھی لاہور میں تھا، لہٰذا انہوں نے بھی لاہور میں رہنے کا پروگرام بنایا تھا۔ شہریار ان تمام باتوں اور جھگڑوں سے بے خبر وطن سے دور پردیس میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ لاہور منتقل ہونے سے پہلے ندیم نے بیوی سے کہا تھا وہ ماں کو بھی ساتھ لے چلیں گے، لیکن ان کی بیوی اس پر راضی نہ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح بڑے بھائی اور بھابھی اکیلے راج کر رہے ہیں وہ بھی اکیلے ہی رہیں گے۔ ندیم کو اپنی بیوی کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ جانے سے پہلے وہ دونوں امی حضور کے پاس آئے۔ صدیقہ بیگم بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھیں۔ دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے رہے لیکن بات کا آغاز کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے خود ہی نے مخاطب کیا، کیا کوئی اہم بات ہے ندیم جس کا آغاز کرتے ہوئے تم ڈر رہے ہو؟ بیگم صدیقہ نے چشمے کے اوپر سے جھانکتے ہوئے باروب انداز میں دیکھا۔ جی وہ امی حضور، ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ ندیم نے ذرا اٹکتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑ دیا کہ باقی کی جائیداد تمہارے نام کر دی جائے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ میں ان باتوں کی بازگشت بہت دنوں سے سن رہی ہوں، میری زندگی میں نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا امی حضور۔ ندیم نے ان کی بات کاٹ کر جلدی سے کہا۔ وہ ان کے غصے سے ڈر بھی رہا تھا۔ ہاں ہم آج اسی لیے آئے ہیں آپ کے پاس۔ روشن آرا بیگم نے شوہر کو خاموش پا کر جلدی سے جملہ مکمل کیا۔ فیصل بھائی نے ساری زمینوں پر قبضہ جما لیا تو آپ کچھ نہ بولیں، کیا ان پر ہمارا حق نہ تھا؟ اب ہمیں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ملنا چاہیے۔ یہ جو سارا دن اور ساری رات کارخانوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اس میں ان کے بچوں کا پورا حق بنتا ہے۔ روشن آرا بیگم ہاتھ نچا کر بولیں، جبکہ ندیم خاموش بیٹھے تھے۔ روشن آرا، زبان سنبھال کر بات کرو، تمہیں اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے اتنی اونچی آواز میں گفتگو کرو؟ صدیقہ بیگم غصے سے بھری ہوئی آواز میں دھاڑی۔ میں بھی اب اپنی ضروریات کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ روشن آرا مزید تیز آواز میں بولی۔ ندیم، اپنی بیوی سے کہو مجھ سے درست لہجے میں بات کرے۔ صدیقہ بیگم نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا۔ آپ بھی تو زیادتی کر رہی ہیں امی حضور، اس کا کہنا ٹھیک ہی تو ہے، ندیم نے بیوی کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔
اچھا، تو گویا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ صدیقہ بیگم نے ناگواری سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ چاہتے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ 2 دن کے بعد یہاں سے لاہور شفٹ ہو رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ روشن آرا نے تیزی سے آنکھیں نچاتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ تمہیں تمہارا مکان اور تمہاری حکمرانی مبارک ہو، میں یہیں رہوں گی، اسی گھر میں، انہوں نے کرک لہجے میں جواب دیا۔ آپ یہاں اس حویلی میں اکیلے کیسے رہیں گی؟ ندیم نے بناوٹی محبت کا مظاہرہ کیا۔ میں یہاں اکیلی نہیں، میرے ملازموں نے ابھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ سامنے شوکیس پر شہریار کی مسکراتی ہوئی تصویر کے قریب آ کر بولیں، میرا ایک بیٹا ابھی اور ہے، اس سے مایوس نہیں ہوں۔ وہ ابدیدہ سی آواز میں بولیں، پھر ندیم کی طرف مڑی۔ تم لاہور شفٹ ہو جاؤ گے تو یہاں کے کارخانوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کارخانے تو میں نے بیچ دیے، ندیم نے قدرے دبی آواز میں بتایا۔ کیا؟ کارخانے تم نے بیچ دیے؟ مجھ سے پوچھے بغیر؟ مگر اس میں میرے شیئرز بھی تھے، شہریار کے نام بھی شیئرز تھے۔ وہ قدرے حیرانگی سے ندیم کا منہ تک رہی تھیں۔ شیئرز کی رقم کل پرسوں تک آپ کو مل جائے گی، میں نے آپ کا حق مارا نہیں ہے، ندیم نے قدرے کڑوے لہجے میں جواب دیا۔ گویا تم نے بھی بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بقیہ کی جائیداد اپنے قبضے میں کر لی، وہ طنز سے بولی۔ شہریار بھی تو تمہارا ہی بھائی ہے، اس کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ صدیقہ بیگم نے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا۔ شہریار کو تو پڑھائی کے سوا کوئی کام ہی نہیں، کاروبار میں اس نے کبھی دلچسپی نہیں لی، 4 سال سے باہر ہے، بابا کی دولت پر ہی عیش کر رہا ہے نا، تمام کاروبار کی دیکھ بھال میں نے کی ہے، وہ کیا کرتا ہے جو اس کا حصہ نکالوں؟ ندیم نے پہلی بار اتنی اونچی آواز میں بھائی کے خلاف زہر اگلا۔ ندیم، ہوش میں رہ کر باتیں کرو، وہ تمہارا ہی خون ہے، لیکن تم دونوں بھائیوں کی آنکھوں پر دولت کی ہوس نے پٹی باندھ دی ہے، دولت کے سوا تمام رشتے ناتے تمہیں چھوٹے لگتے ہیں۔ صدیقہ بیگم غصے سے بے قابو ہو گئیں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آج کے بعد مجھے اپنی صورت مت دکھانا، میں سمجھ لوں گی میں نے تم دونوں کو جنم ہی نہیں دیا، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ صدیقہ بیگم منہ پھیر کر گرجیں، میں تم دونوں کو اپنی بقیہ جائیداد اور اس حویلی سے آگ کرتی ہوں، تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، اس حویلی پر ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ یہ ابا حضور کی ملکیت ہے۔ روشن آرا بیگم نے ڈٹھائی سے حویلی پر حق جتانا چاہا۔ بکو مت اور دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ صدیقہ بیگم پلٹ کر دھاڑیں، نواب صاحب نے مرنے سے پہلے اسے میرے حق مہر کے عوض میرے نام کر دیا تھا، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں، یہ صرف میری ملکیت ہے، وہ روشن آرا بیگم کے روبرو آ کر بولیں۔ امی حضور، آپ تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہیں، آپ تسلی سے بیٹھ کر ہماری باتیں توجہ سے سنیں تو، ندیم نے ذرا نرم لہجے میں کہا۔ اب مجھے تمہاری بات نہیں سننی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا چھوڑ دو، وہ ندیم کی طرف دیکھ کر ترشی سے بولی اور منہ پھیر لیا تو ندیم اور ان کی بیگم خاموشی سے باہر نکل گئے۔ وہ وہیں صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ او خدایا، کیا زمانہ آ گیا ہے، دولت کے پیچھے رشتے ناتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، مجھے اپنے بچوں سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو دوپٹے کے پلو سے پونچھتے ہوئے سوچا، پھر اسی دن شہریار کو خط لکھ کر تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ شہریار خط پڑھ کر پریشان ہو گیا تھا، پھر اس نے ماں کو تسلی کا خط لکھا اور چند دنوں میں آنے کا وعدہ بھی کیا۔ 1 ماہ بعد شہریار واپس آ گیا تھا۔ ماں کی زبانی جب اسے تمام حالات کا علم ہوا تو وہ سکتے کے عالم میں کچھ دیر بیٹھا رہ گیا، اسے یہ یقین ہی نہ تھا کہ سگے بھائی بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ صدیقہ بیگم اسے خاموش دیکھ کر بولی، کیا سوچ رہے ہو شہریار؟ بیٹا، فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، تمہارے باپ نے تمہارے نام سے ڈیفینس میں ایک کوٹھی خریدی تھی، میرے نام یہ حویلی ہے اور کچھ نقد رقم بھی بینک میں ہے، وہ بیٹے کو فکرمند دیکھ کر بولی، تم اس حویلی کو بیچ دو اور کوئی کاروبار شروع کر دو، ہم کوئی چھوٹا سا گھر خرید لیں گے، میرا دل بھی اب اس حویلی میں نہیں لگتا، وہ کمرے کے اطراف ایک نظر ڈال کر بیٹے کو تسلی دینے کی غرض سے بولیں۔ ارے امی حضور، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، میں حالات سے نہیں گھبرایا، وہ ماں کے قریب آ کر ان کی گردن میں بائیں ڈال کر کہہ رہا تھا، میرے پاکستان آنے سے پہلے ہی مجھے یہاں 2 کمپنیوں میں جاب کی آفر ملی تھی، میں جاب کی طرف سے پریشان نہیں ہوں، میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اپنا خون بھی اتنی جلدی بدل جایا کرتا ہے، ارے بیٹا، اسی کا نام دنیا ہے، اپنے نہیں رہتے، غیر بن جاتے ہیں، پیسہ ہے ہی بری چیز، وہ پیار سے اس کے گال تھپ تھپا کر بولیں، اب تو تم ہی میرا واحد سہارا ہو، میں اب تمہارے سر پر سہرا دیکھنا چاہتی ہوں، تم اپنے گھر میں مجھے ایک کمرہ ضرور دے دینا، شاید تمہاری دلہن بھی میرے ساتھ۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی حضور، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، وہ ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے بولا، اس دنیا کی کوئی طاقت مجھے آپ سے جدا نہیں کر سکتی، خوش رہو بیٹا،
ماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ پھر اسے ایک کمپنی میں مینیجر کے عہدے پر نوکری مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی۔ 2 افراد کے لیے حویلی بہت بڑی تھی، چنانچہ شہریار نے ماں کے مشورے اور مرضی کے ساتھ حویلی کو فروخت کر دیا اور 1000 گز پر بنگلہ خرید لیا۔ نوکروں میں صرف مالی بابا اور باہر کے کام کاج کے لیے شکور اور کھانا پکانے کے لیے بوا کو رکھا گیا تھا۔ باقی نوکروں کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ ڈیفنس کا مکان کرائے پر اٹھا ہوا تھا۔ صدیقہ بیگم اس کا کرایہ وصول کرتی تھیں۔ شہریار بھی اپنی تنخواہ ماں کے ہاتھ میں لا کر دیتا۔ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری صدیقہ بیگم ہی کے سپرد تھی۔ اب وہ یہ ذمہ داری شہریار کی دلہن کے سپرد کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھیں، اس لیے وہ شہریار سے بات کرنا چاہ رہی تھیں۔ برآمدے میں بیٹھے بیٹھے وہ ماضی کے اوراق میں اس طرح گم ہوئی کہ شام ڈلنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اندر آ جائیے مالکن، اب ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، بوا نے آ کر یاد دلایا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ اب شہریار میاں کی شادی کر دیجیے مالکن، بچوں اور بہو سے گھر کی رونق بڑھے گی اور آپ کا بھی دل بہل جائے گا۔ بوا نے صدیقہ بیگم کا پاندان ان کی میز کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بھی اب یہی سوچ رہی ہوں، آج آ جائے تو بات کروں گی، صدیقہ بیگم رضائی اوڑھتے ہوئے بولی۔ اسی وقت شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ جی امی حضور، اب کہیے آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ وہ ماں کے قدموں کو چھو کر بولا اور وہیں ان کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ میں چاہتی ہوں شہریار کہ اب تمہاری شادی کر دوں، گھر میں کچھ رونق ہو جائے گی، صدیقہ بیگم بڑے چاو سے بولی۔ مگر میں شادی نہیں کروں گا، وہ نظریں جھکا کر بولا۔ مجھے تو تم پر بڑا مان ہے شہریار، اور تم انکار کر رہے ہو، وہ افسردگی سے بولی۔ جانتا ہوں امی حضور، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ پھر کوئی اور لڑکی آ کر آپ کی زندگی کا سکون چھین لے، جس طرح پہلے ہوا ہے۔ انہیں بھی تو آپ بڑے چاو سے بیاہ کر لائی تھیں، وہ نہایت سنجیدگی سے بولا۔ اسی لیے میں نے غیروں میں کرنے کے بجائے اپنے خاندان کی لڑکی پسند کی ہے تیرے لیے، وہ بیٹے کی بات سمجھ کر خوشی سے سرشار لہجے میں بولی۔ خاندان کی لڑکی؟ کون سی؟ وہ گھوم کر ماں کی طرف مڑا۔ تمہارے ماموں زبیر کی بیٹی، اور کون؟ انہوں نے یاد دلایا۔ ماموں زبیر کی کوئی بیٹی پڑھی لکھی تو ہے نہیں، میں کسی جاہل اور ان پڑھ لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کروں گا امی حضور، شہریار نے پیشانی پر بل ڈال کر جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری پسند پر اعتراض ہے؟ صدیقہ بیگم نے قدرے سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا امی حضور، لیکن شادی کے لیے میری کچھ شرائط ہیں، وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شرائط؟ کیسی شرائط؟ ماں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پہلی یہ کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، دوسرے یہ کہ میں اسے دیکھ کر فیصلہ کروں گا کہ وہ میرے معیار کی ہے یا نہیں، اور تیسرے یہ کہ اسے میری ماں کی خدمت کرنی ہوگی۔ وہ ماں کے قریب آ کر جھک کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں کچھ دیر پہلے والی سختی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اور اگر وہ تمہاری ان شرائط پر پوری نہ اتری تو؟ انہوں نے ہنس کر بیٹے سے سوال کیا۔ میری شرائط تبدیل نہیں ہوں گی، شہریار نے بڑی سختی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے، لیکن زبیر بھائی تو لڑکیوں کا آزادانہ میل جول پسند نہیں کرتے، تم اسے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچ میں پڑ گئیں، پھر اچانک ان کی نظر سیٹ ٹیبل پر گئی۔ لو، تمہاری یہ مشکل تو حل ہو گئی۔ زبیر بھائی کے گھر سے یہ کارڈ آیا رکھا ہے، کل ان کے پوتے کا عقیقہ ہے، کل میں تمہیں فرحت کو دکھا دوں گی۔ انہوں نے حل پیش کر دیا۔ شہریار نے کارڈ اٹھا کر پڑھا۔ آپ نے ان سے ابھی اس سلسلے میں کوئی بات تو نہیں کی؟ شہریار نے سر کھجاتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ نہیں، میں نے سوچا پہلے تم سے بات کر لوں، پھر زبیر بھائی سے بات ہو جائے گی، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں اور اپنی رائے آپ کو نہ دوں، آپ ان سے کوئی بات نہ کیجیے گا، شہریار نے سوچتے ہوئے کہا۔ اسی وقت بوا نے کھانے کی اطلاع دی تو دونوں ماں بیٹا کھانے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن شام کو دونوں ماں بیٹا زبیر ماموں کے یہاں دعوت پر مدعو تھے۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ ان کے قریبی چند لڑکیوں کا گروپ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ بھئی فرحت، تم کب پیا گھر سدھار رہی ہو؟ ایک لڑکی نے ہنس کر فرحت کو مخاطب کیا۔ بھئی میرے پیا تو گھر داماد لائیں گے، تاکہ ساس نندوں کا جھگڑا ہی نہ رہے، وہ اٹھلا کر بولی تو شہریار نے گردن گھما کر دیکھا۔ اچھی خاصی صحت مند جسم کی مالک، اس پر چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے، جب ہنستی تو پورے مسوڑے نظر آتے۔ اوہ، تو یہ پسند کی ہے امی نے؟ اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ اور تمہاری شادی کب ہو رہی ہے صنوبر؟ تمہارے منگیتر صاحب آئے یا ابھی باہر ہی کی سیر کر رہے ہیں؟ فرحت نے اپنے برابر والی لڑکی کو مخاطب کیا۔ بس اس عید پر ہو جائے گی، صنوبر نے جواب دیا۔ تم تو 5 سال سے یہی کہہ رہی ہو، دوسری لڑکی نے ہنس کر طنز کیا۔ نہیں بھئی، اس عید پر پکا پروگرام ہے، صنوبر نے پکے پر زور ڈال کر کہا۔ ارے عارضہ، تیری شاعری کس عروج پر ہے؟ تمہیں اپنے سپنوں کا شہزادہ ملا یا ابھی صرف انتظار پر گزارا ہو رہا ہے؟ فرحت نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کی پشت شہریار کی طرف تھی، وہ اس کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سپنوں کے شہزادے آسانی سے نہیں مل جاتے فرحت، زبیر، ان کا تو بس انتظار رہتا ہے، عارضہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کرب زدہ لہجے میں کہا۔ تلاش جاری رکھو، امید بھر آئے گی، دوسری لڑکی نے ٹھوکا دیا تو سب لڑکیاں ہنس دی۔
اچھا بھائی میں چلتی ہوں، کل شام نیشنل سینٹر میں میرا مشاعرہ ہے، اس کے لیے غزل تیار کرنی ہے۔ عارضہ تو یہ کہتی ہوئی آگے چل دی۔ دوسری لڑکیاں بھی جانے لگیں۔ فرحت سب کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھنے لگی تو شہریار اس کے قریب آ گیا۔ مجھے شہریار کہتے ہیں، احمد داؤد کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ اس نے فرحت کو پریشان دیکھ کر وضاحت کرتے ہوئے اپنا تعارف کرا دیا۔ اوہ اچھا، آپ صدیقہ پھپھو کے بیٹے ہیں، مگر آپ تو انگلینڈ میں تھے۔ فرحت نے یاد کرتے ہوئے خوش دلی سے جواب دیا۔ جی ہاں، اب واپس آ گیا ہوں۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ تعلیم میں کیا رکھا ہے، دولت ہونی چاہیے، دولت سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ میرا تو پڑھائی میں دل نہیں لگا، بس 5 جماعتیں پڑھ کر چھوڑ دیا۔ وہ منہ بگاڑ کر بڑی رعونت سے بول رہی تھی۔ دولت مند بننے کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یہ زندہ رہنے کے ڈھنگ سکھاتی ہے، انسانیت سکھاتی ہے، معاشرے کے آداب اور بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ تعلیم انسانی سوچ کی تعمیر بھی کرتی ہے۔ وہ بڑے ٹھوس اور مدلل دلائل سے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ باتیں تو صرف کتابوں میں ہوتی ہیں، دولت کے لیے صرف دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسہ خود بخود آ جاتا ہے، اور اگر قسمت میں لکھا ہو تو اڑ کے ملتا ہے۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق بول رہی تھی۔ آپ کی سوچ انتہائی بچکانہ ہے، کم از کم میرے نزدیک۔ شہریار سر کو تھوڑا خم دے کر بولا اور وہاں سے چلا آیا۔ رات کو اس نے فرحت سے ملاقات کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا اور اس کی ذہنیت کے بارے میں اپنی رائے دینے کے بعد کہا، سو مائی ڈیئر ممی، میری طرف سے اس رشتے سے قطعاً انکار ہے۔ وہ بڑی خوش مزاجی سے ماں کا ہاتھ چوم کر بولا، ارے میرے لڑکے کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ میں ایسے خیالات رکھنے والی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہ بناؤں۔ وہ بیٹے کی بلائیں لے کر بولی۔ اور اب شہریار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو میری پسند کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، تو کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ ماں نے کھوجے انداز میں پوچھا۔ دیکھا تو نہیں، لیکن اسے دیکھنے کی آرزو ضرور ہے۔ وہ ہاتھ ملتا ہوا چھت کی طرف دیکھ کر بولا، پھر ماں کو خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوسرے دن وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اسی وقت اس کا دوست رحمان آ گیا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک رحمان نے پوچھا، یار آج شام نیشنل سینٹر میں مشاعرہ ہے، چلو گے؟ رحمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ ایک نئی اور ابھرتی ہوئی شاعرہ عارضہ غزل بھی اس میں اپنا کلام پیش کرے گی۔ وہ اخبار پر نظریں جمائے بتا رہا تھا، کیا غضب کی شاعرہ ہے، دھوم مچا رکھی ہے سارے شہر میں۔ وہ بولتا رہا، عارضہ غزل، یہی نام بتایا ہے تم نے اس کا؟ شہریار نے کام کرتے کرتے اچانک پوچھا اور کچھ سوچنے لگا۔ ہاں یہی نام ہے، مگر تم کیا سوچنے لگے؟ وہ اسے سوچتے دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ ہاں نہیں کچھ نہیں، میں ضرور چلوں گا، تم شام کو گھر آ جانا۔ وہ ایک دم چونک کر اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ وہ دونوں کافی دیر سے بیٹھے مشاعرہ سن رہے تھے، لیکن شہریار کو اسے دیکھنے کی بے چینی سی تھی۔ وہ اسے اسٹیج پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہاں صرف ایک خاتون شاعرہ اچھی خاصی عمر کی بیٹھی تھیں۔ یقیناً یہ عارضہ تو نہیں ہو سکتی۔ شہریار نے پہلو بدل کر سوچا، پھر رحمان کی طرف جھکا۔ یار وہ کہاں ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے وہ آئے گی۔ شہریار نے سرگوشی کے انداز میں رحمان کے کان کے قریب ہو کر کہا، تم نے اتنی دیر بھی تو کر دی، کیا پتہ وہ آ کر چلی گئی ہو۔ رحمان نے اس کی جانب دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی وقت مشاعرے کے میزبان نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، ہمارے درمیان ایک نئی ابھرتی ہوئی شاعرہ تشریف لا رہی ہیں، جو نوجوانوں کے دلوں کی ترجمان ہیں۔ ان کی آواز اور ان کے شعروں میں خلوص کی مہک ہے۔ محترمہ عارضہ غزل صاحبہ اپنا تازہ کلام سنائیں گی۔ عارضہ گلابی رنگ کے سلک کے سوٹ میں جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ مائک پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی غزل ختم کر کے جا چکی تھی، لیکن شہریار اس کے سحر زدہ کر دینے والے حسن میں کھو سا گیا تھا۔ تبھی رحمان نے اسے ٹوکا دیا، مشاعرہ ختم ہو گیا ہے، وہ جا چکی ہے، اب کسے دیکھ رہے ہو میرے یار؟ رحمان نے پرشوق نگاہوں سے گھورا۔ اوہ اچھا۔ وہ جیمتا ہوا اٹھ گئے اور دونوں ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ جب وہ اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ عارضہ بھی مسکراتی ہوئی سفید کار میں کسی کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ شہریار نے بھی جلدی سے کار سٹارٹ کر دی۔ وہ بڑی خاموشی سے کار چلا رہا تھا۔ مشاعرے کو لوٹ لیا اس نے، اگر وہ نہ ہوتی تو مشاعرہ بیکار تھا۔ رحمان نے اس کی جانب رخ کر کے کہا۔ ہاں واقعی، شہریار نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ لگتا ہے اس نے نہ صرف مشاعرے کو لوٹا بلکہ اور بھی کسی کو لوٹ لیا ہے۔ رحمان نے چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چوٹ کی، لیکن وہ خاموش رہا۔ بھئی تم کیا سوچنے لگے؟ رحمان نے اسے خاموش دیکھ کر اس کا کندھا دبایا۔ میں سوچ رہا ہوں اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے، تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ شہریار نے رحمان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ چھوڑو یار، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ بہت سے لوگوں نے اس سے ملنے کی خواہش کی، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ صحافیوں کو انٹرویو تک نہیں دیا، پھر بھلا وہ تمہیں کیا گھاس ڈالے گی؟ رحمان نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ پتہ تو کرو یار، میں ہر قیمت پر اس سے ملنا چاہتا ہوں، شہریار نے مصمم ارادے کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے دوست، تمہاری خاطر یہ بھی کریں گے۔ رحمان نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر جواب دیا۔ رحمان کا گھر آ گیا تھا، وہ اسے وہیں اتار کر اپنے گھر آ گیا۔ کئی دنوں کے بعد رحمان اس کے آفس آیا تھا۔
کچھ پتہ چلا اس کا؟ شہریار نے بے چین ہو کر پوچھا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ میری خیریت پوچھی۔ اس کی بڑی فکر ہے تمہیں۔ رحمان نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر اس کی جانب جھکتے ہوئے تنزن پوچھا۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ شہریار نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ شہر کی حالت کا تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ شہر اب اجالوں کے بجائے گولیوں کا شہر بن گیا ہے، اس لیے دوستوں کی خیریت بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ رحمان بڑی سنجیدگی سے بولا۔ سوری یار، غلطی ہو گئی۔ سنا ہے پچھلے دنوں تمہاری طرف بڑا ہنگامہ رہا؟ شہریار نے ہنس کر سر کھجاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، ہم تو ہنگامہ خیز لوگ ہیں۔ اب تو حالات پرسکون ہیں، ویسے میں نے اس کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ رحمان نے بیٹھتے ہوئے انکشاف کیا۔ کس کا؟ شہریار نے انجان بن کر پوچھا۔ ارے وہی تمہاری شاعرہ کا، رحمان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ویسے میں نے اسے کل دیکھا تھا، وہ شاید بس کے انتظار میں تھی۔ میں نے کار روکی، اتر کر اسے بات کرنا چاہی، لیکن وہ چھت کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا کہ رحمان نے بات کاٹ دی۔ لیکن اس نے تھپڑ مار دیا ہے نا؟ رحمان نے تالی بجا کر زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو یار۔ وہ جل کر بولا۔ لاؤ مجھے اس کا ایڈریس دو، اب میں اس سے ملنے کے بعد ہی تم سے بات کروں گا، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ… شہریار ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ رحمان پھر بیچ میں بول پڑا کہ اس نے تمہیں کتنا برا بھلا کہا اور کس طرح ذلیل کر کے گھر سے نکالا۔ رحمان اپنی شرارت سے باز نہ آیا۔ کیا؟ شہریار نے پیپر ویٹ اسے مارنے کو اٹھا لیا۔ مارو مارو، سر پھاڑ دو میرا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پیپر ویٹ دے کر ڈٹھائی سے بولا۔ وہ سب کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، سنا ہے بہت مغرور لڑکی ہے۔ رحمان اس کے سامنے کھڑا ہوا دونوں ہاتھ میز پر رکھ کے کہہ رہا تھا۔ بہرحال میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، اس نے دونوں ہاتھوں کو دعائیہ انداز میں اٹھا کر کہا۔ شہریار غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر تیزی سے ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔ ان دنوں شہریار بہت مصروف رہا، اس نے اپنے پرانے کارخانے خریدنے کے سلسلے میں ان کے مالکوں سے بات کر رکھی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ رات کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ اس دن امی نے پوچھ ہی لیا، شہریار بیٹا آج کل تم کہاں رہتے ہو؟ رات کو بھی دیر سے گھر لوٹتے ہو؟ دراصل امی حضور، میں اپنے باپ کے بنائے ہوئے کارخانوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ملوں کا مالک بن سکتا ہوں، جو مجھے ناکارہ سمجھتے رہے ہیں۔ وہ چہرے پر کرختگی طاری کر کے بولا۔ مجھے تمہاری بات سن کر خوشی ہوئی ہے، اگر رقم کی ضرورت پڑے تو بتا دینا، صدیقہ بیگم نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک دونوں کارخانے خرید لوں گا، کیونکہ ان کے نئے مالکان اسے چلا نہیں پا رہے ہیں۔ بھائی جان نے اس میں اتنا گھپلہ کیا ہوا تھا کہ وہ مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں، لیکن اب وہ میری ملکیت ہوں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں بھینچ کر مسموم ارادوں سے بولا، امی کو خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ لگن اگر سچی ہو تو خدا بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ شہریار نے دن رات محنت کر کے دونوں کارخانوں کو خرید لیا تھا، تمام کام بخوبی انجام پا چکے تھے۔ یہ وہی کارخانے تھے جو اس کے باپ نے سب سے پہلے بنائے تھے۔ آج وہ اس قابل تھا کہ ان کارخانوں کے انتظامات کو بحسن خوبی چلا سکے۔ شروع میں اس نے مشینوں کی ٹوٹ پھوٹ کی طرف توجہ دی، کارخانوں کو نئے سرے سے استوار کیا، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا، نئے مزدوروں کو بھرتی کیا۔ ان کاموں کی نگرانی کے لیے اپنے علاوہ رحمان کو بھی ساتھ رکھا اور اپنی فیکٹری میں مینیجر کا عہدہ اس کے سپرد کر دیا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ایک روز وہ عارضہ کی رہائش گاہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ تلاش نہیں کرنا پڑا، کیونکہ عارضہ کا مکان سڑک کے سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی۔ ایک بڑی بی نے گیٹ کھول کر دیکھا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بڑی بی نے ناک پر دوپٹہ رکھ کر پوچھا۔ مس عارضہ غزل صاحبہ سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ شہریار نے کہا۔ مگر وہ گھر پر کسی سے نہیں ملتی۔ بڑی بی پھر بولیں۔ آپ ان سے کہیے گا مجھے ان سے ضروری ملنا ہے، چند لمحے عنایت کر دیں۔ وہ بڑے اصرار سے کہہ رہا تھا۔ عارضہ شاید گیٹ کے قریبی لان میں بیٹھی تھیں۔ کون ہے بوا؟ نام پوچھیے، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ عارضہ نے مدھم سروں والی آواز میں بوا کو مخاطب کیا، جسے شہریار نے بھی سن لیا تھا۔ یہ میرا کارڈ ہے، نیشنل سینٹر میں ان کی غزل سننے کے بعد ان سے ملنے کا اشتیاق یہاں تک لے آیا ہے، پلیز انکار نہ کیجیے گا۔ شہریار نے ذرا اونچی آواز میں بوا سے کہا، لیکن اس کا مقصد تھا کہ وہ سن لے۔ بوا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائے، میں آتی ہوں۔ وہ اپنے کاغذ قلم سمیٹ کر اندر جاتے ہوئے بوا سے بولی۔ بوا نے اسے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا۔ وہ ایک اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد عارضہ نے شینیل کے دبیس پردے کو اٹھا کر جوں ہی کمرے میں قدم رکھا تو ایک لمحے کو وہ ٹھٹک سی گئی۔ خوبصورت متناسب جسم، سرخ و سفید رنگت پیشانی پر بکھری ہوئی لٹیں اس کو مزید وجیح بنا رہی تھیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے خوابوں میں بسنے والا چہرہ یہی ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو شہریار نے آنٹ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ ہلکی دھانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، گندم کی بالیوں کی مانند سنہری چمکتا ہوا رنگ، گلابی ہونٹ،
گھنی پلکوں کے نیچے سوچتی ہوئی سرخی مائل آنکھیں جب شہریار کی گھورتی ہوئی نشیلی آنکھوں سے ٹکرائیں تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بیٹھے یا جائے۔ آج یہ پہلا اتفاق تھا کہ وہ کسی کے سامنے آ کر اتنی ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی شانوں پر پڑی ہوئی تھی جس میں سے چند آوارہ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر پھیل کر بار بار اسے پریشان کر رہی تھیں۔ آداب، بیٹھنے کو نہیں کہیں گی یا شاید میں نے یہاں آ کر آپ کو ڈسٹرب کیا ہے؟ شہریار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے اسے پریشان سا دیکھ کر سوال کیا۔ آداب، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں گھر پر کسی سے نہیں ملتی۔ اس نے خیالوں سے چونک کر اپنی پریشان زلفوں کو چہرے سے ہٹا کر جواب دیا۔ جی معلوم تھا، لیکن میں پھر بھی آ گیا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ سوری، آپ بیٹھیے، کھڑے کیوں ہیں؟ وہ قدرے گھبرا کر بولی۔ اب آپ شوق سے گھر سے دھکے دے کر بھی نکلوا دیں تو برا نہیں مانوں گا۔ شہریار نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا، پھر خود ہی مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ اب ہم ایسے بد اخلاق بھی نہیں کہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ وہ پہلی بار مسکرائی اور اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالتی ہوئی صوفے کے ایک سرے پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ یہاں آنے سے پہلے میں نے آپ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں سن رکھی تھیں۔ وہ بڑے موڈ میں ہنس کر بولا۔ کیسی باتیں؟ میں سمجھی نہیں۔ حیرت سے اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہی کہ آپ بے حد مغرور ہیں، کسی سے ملنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی اور نہ جانے کیا کچھ۔ وہ بڑے پر مذاق موڈ میں ہنستا ہوا کہہ رہا تھا جبکہ عارضہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے، کیونکہ اسے اپنے بارے میں ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ لوگ تو اس کی شاعری کے دیوانے ہیں۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ کمال ہے، میرے بارے میں لوگوں کے اتنے غلط تاثرات ہیں۔ وہ ناگواری سے پیشانی پر سلوٹے ڈالے سوالیہ انداز سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دراصل مس غزل، ہمارے معاشرے میں عوام الناس ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو عوام میں گل مل جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ان فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے فن کے عروج پر پہنچ کر لوگوں کو آٹوگراف دینا اپنے فن کی معراج سمجھتے ہیں۔ وہ بڑے مدلل انداز میں اسے سمجھا رہا تھا، مگر آپ خاموشی کے ساتھ آتی ہیں اور لوگ آپ کی شاعرانہ تخلیق پر آپ کو داد دینے کے لیے آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کے آٹوگراف لینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اسی خاموشی کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اس نے مزید وضاحت کی۔ تو کیا میں غلط کرتی ہوں؟ عارضہ نے پہلی بار اس کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ یہ آپ کی اپنی انفرادیت ہے، وہ لوگ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، فرق صرف سوچ کا ہے۔ شہریار نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے تشفیع آمیز لہجے میں سمجھایا۔ اور آپ کی اسی انفرادیت سے میرے اندر آپ سے ملنے کا شوق جنون کی حد تک بڑھ گیا تھا۔ غزل گمسم سی بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ غزل کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا کی بات ہو، لیکن وہ بھی تو مجبور ہے، اس پر تو پابندیوں کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ خود ایک قیدی پنچھی کی طرح ہیں، پھر وہ خود کو کس طرح ہجوم میں مدغم کرے؟ وہ شہریار کو دیکھتے ہوئے بڑی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شہریار کو بھی ایک لمحے کے لیے پریشانی سی ہوئی۔ آپ شاید میری باتوں سے پریشان ہو گئیں۔ بخدا میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ وہ اسے خاموش اور پریشان دیکھ کر گھبرا کر بولا، مگر وہ اب بھی سوچ میں غرق تھی۔ ارے مس غزل، آپ کن سوچوں میں پڑ گئیں؟ وہ پہلو بدل کر اسے براہ راست مخاطب تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر جلدی سے بولی۔ اتنی دیر میں کوئی غزل تو نہیں کہہ ڈالی آپ نے؟ اب وہ مذاق سے کہہ رہا تھا۔ غزل تو نہیں، البتہ شعر کہہ سکتی ہوں اس موقع پر۔ وہ بھی ہنستے ہوئے برجستہ بولی۔ تو پھر ارشاد ہو، شہریار نے دونوں ہاتھوں کو واہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، محفل میں میرے حسن کے چرچے بہت سہی، لیکن زبان یار پہ کچھ گالیاں بھی ہیں۔ واہ، بہت خوب، کیا برجستہ کہا ہے۔ وہ داد دیتا ہوا بولا تو عارضہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کہہ رہے تھے یہاں کسی مقصد سے آئے تھے، کیا کام تھا آپ کو؟ وہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ دراصل میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا جو تاثر ہے کیا وہ سچ ہے، اور دوسرے یہ کہ میں آپ کے دیوان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولا، مگر دیوان تو میرا… وہ سوچتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر بولی اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس روز نیشنل سینٹر میں آپ کی غزل نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں دراصل کافی عرصے باہر رہا ہوں، کوئی 3 ماہ قبل ہی واپس آیا ہوں۔ آپ کی شاعری کو پہلی بار سنا، بہت پسند آئی، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے دیوان کا مطالعہ کیا جائے۔ وہ کھلے دل سے اپنے آنے کا مدعا بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن دل کی بات دل ہی میں رہ گئی اور وہ صرف بات شاعری پر کرتا رہا۔ پھر بولا، اگر آپ اسے قیمتاً بھی دیں تو میں… سوری مسٹر شہریار، آپ دولت مند لوگ یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے؟ میں سودے بازی نہیں کیا کرتی۔ ناگواری سے اس کی بویں تن گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو میری بات ناگوار گزری۔ وہ اس کی بگڑی صورت دیکھ کر گھبرا گیا۔ صرف مطالعے کے لیے ہی دے دیں، دراصل میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات بنا کر بولا۔ شہریار اس کے چہرے کا بغور جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عارضہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے چونک کر شہریار کی جانب دیکھا، کہیں آپ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے یا پھر میرا مذاق اڑانے آئے ہیں؟ اس نے حیرت اور کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا۔
بخدا میں آپ کو ہرگز بنا نہیں رہا ہوں، بلکہ میں واقعی آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں، وہ بڑے خلوص سے کہہ رہا تھا۔ عرصہ نے ایک لمحے کے لیے نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کوئی دیوان نہیں چھپوایا، میری شاعری کا ہر ورق بکھرا ہوا ہے، وہ نہایت افسردہ سے لہجے میں سر داغ لے کر بولی۔ مگر کیوں؟ آپ کی شاعری کو تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، وہ یقیناً آپ کے دیوان کو خریدیں گے بھی، اور پھر اس میں کوئی برائی بھی تو نہیں۔ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے یقین دلا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، میں تو خود بھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی۔ اس لمحے وہ بڑی مغموم اور دکھی لگ رہی تھی۔ عرصہ، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس نے پہلی بار براہ راست اسے مخاطب کیا۔ عرصہ نے نظر اٹھا کر یوں دیکھا جیسے وہ جاننا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا آپ اپنا کوئی تازہ کلام سنانا پسند کریں گی؟ وہ اس کی نگاہوں کا مطلب جان کر بولا۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک آزاد نظم کہی ہے، وہی سن لیں۔ عرصہ نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ جی ضرور۔ وہ سنبھل کر بیٹھا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ زمیں میری تو ہے لیکن یہ مکین میرے نہیں ہیں، یہ میرا آشیاں میرا تو ہے لیکن یہ صاحباں میرا نہیں ہے، میں اس میں قید ہوں مانند پنچھی کے، کہیں ایسا نہ ہو عرصہ میں کھو جاؤں ہواؤں فضاؤں میں، مجھے ڈھونڈے زمانہ اور نہ پائے نشاں میرا۔ نظم سنا کر وہ ٹھنڈی سانس لے کر اس کی جانب تائیدی نظروں سے دیکھنے لگی۔ واہ بہت خوب، آپ نے تو میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہریار نے بڑے شاعرانہ انداز میں اس کی تعریف کی۔ وہ اس سے بہت متاثر لگ رہا تھا۔ اس نظم میں اس کی زندگی کا بہت بڑا کرب چھپا ہوا تھا۔ شکریہ۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرا اٹھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جیسے وہ کوئی نوخیز کلی ہو جو کھل جانے پر شرما رہی ہو۔ اسی وقت بوا اندر آ گئی۔ چھوٹی بی بی، بیگم صاحبہ آ گئی ہیں، بلا رہی ہیں، بوا نے سرگوشی کے انداز میں بتایا۔ اوہ اچھا، میں آ رہی ہوں۔ وہ ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے انہیں بتایا تو نہیں؟ وہ سلجھے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آپ فوراً آئیے، بوا یہ کہتی ہوئی چلی گئیں۔ معاف کیجیے گا شہریار صاحب، میں اب اجازت چاہوں گی، اور ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ مگر وہ دیوان والی بات تو ادھوری رہ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ شہریار نے کھڑے ہو کر کہا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ بہت ساری چیزیں ادھوری رہ جانے کے لیے ہوتی ہیں، بہت کم چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اداسی سے بولی۔ جی نہیں، میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا، جس کام کو کرنے کی خواہش کر لوں پوری ضرور کرتا ہوں۔ شہریار نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر بڑے مضبوط ارادوں کے ساتھ کہا۔ دوبارہ ملاقات کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ شہریار مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جی، پرسوں غالب لائبریری میں ایک مشاعرہ ہے، آپ آئیے اگر وقت ملے تو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھر جانے کے لیے مڑ گئی۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، شہریار نے بلند آواز میں کہا۔ اوہ تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ مڑ کر مسکرا دی۔ شہریار مسرور سا ہو گیا اور وہ پردہ سرکا کر باہر نکل گئی۔ دوسرے دن صبح ہی وہ جوں ہی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا، رحمان کچھ فائلیں دبائے چلا آیا۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ آؤ یار بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ اکاؤنٹنٹس کی فائلیں، تم انہیں دیکھ لو، وہ بیٹھتا ہوا بولا۔ تم نے حسابات چیک کر لیے ہیں تو میرے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہریار نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ تم ہمارے باس جو ہوئے، اور ہاں بونس کا حساب کتاب بھی اسی میں ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری کمپنی اگلے ماہ سے منافع دینے لگے گی، اس نے مزید بتایا۔ گڈ، ویری گڈ، ایک بونس اور دے دو۔ شہریار نے فائلوں پر ایک نظر دوڑا کر خوشی سے بھرپور لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ رحمان کرسی پر اچھل پڑا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یا کوئی قارون کا خزانہ مل گیا ہے؟ رحمان دونوں ہاتھ میز پر رکھے اس کی جانب جھکا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہاں وہ تو قارون کے خزانے سے بھی زیادہ ہے، وہ کھوئے سے انداز میں بولا۔ کون مل گیا یار؟ بہت خوش نظر آ رہے ہو، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ رحمان اسے خوش دیکھ کر خود بھی تجسس میں پڑ گیا۔ وہی ہستی جس کے بارے میں تم نے بے سروپا باتیں کی تھی، وہ تو مجھ سے اتنی اچھی طرح سے ملی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، وہ بڑے مسرور سے لہجے میں بولا۔ میں سمجھا نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو؟ رحمان انجان بن گیا۔ تمہاری من پسند شاعرہ عرصہ غزل، وہ دونوں ہاتھوں کو وا کر کے بولا۔ اچھا واقعی؟ وہ ایک دم خوش ہو کر بولا۔ ہاں اس نے میری بہت اچھی طرح پذیرائی کی، لیکن یار اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ بہت دکھی ہے، جیسے اسے ایسا رویہ اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو، کیونکہ جب تک اس کی امی گھر پر نہ تھیں وہ بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی، لیکن اسے جو ہی اپنی امی کے آنے کی اطلاع ملی وہ ایک دم پریشان سی ہو گئی، نہ جانے کیوں پھر فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی۔ شہریار کچھ اداس ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ گھریلو مجبوریاں ہوں، رحمان نے بھی اس کی حمایت میں کہا۔ اچھا یار میں چلتا ہوں، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، جسے شہریار نے تھام لیا۔ تو پھر لگا دوں دوسرا بونس؟ رحمان نے اس کی طرف دیکھ کر چوٹ کی۔ شہریار بھی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اب شہریار کو بھی مشاعروں سے دلچسپی ہو گئی تھی۔
اس روز غالب لائبریری میں ایک مشاعرہ تھا، عرصہ بھی اس میں آئی ہوئی تھی۔ شہریار آفس سے اٹھ کر سیدھا غالب لائبریری پہنچ گیا تھا۔ عرصہ جب تک غزل سناتی رہی وہ یوں ہی گمسم بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ اس کے جانے کا احساس اسے اس وقت ہوا جب ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مشاعرہ تو ابھی باقی تھا لیکن عرصہ کو اسٹیج پر نہ پا کر وہ بھی بے چینی سے باہر نکل آیا۔ عرصہ کار کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ سنیے مس عرصہ۔ شہریار نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا نام لے لیا تو اس نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک سی دوڑ گئی۔ ارے آپ جی فرمائیے، وہ رک کر خوشی سے بولی۔ اس روز آپ سے جو اہم بات کرنی تھی وہ تو ادھوری رہ گئی، کیا آپ مجھے کسی دن وقت دیں گی؟ شہریار سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں اب رک نہیں سکتی، ممی نے کار بھیج دی ہے، جس کا مطلب ہے مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، وہ اپنی کار کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ تو گویا آپ پابندیوں میں جکڑی ہوئی شاعری کرتی ہیں؟ شہریار نے خوش دلی سے کہا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر صرف دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ ہنسی تو یوں لگا جیسے پوری کائنات مسکرا دی ہے۔ شہریار نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کے سمت بلند کر کے کہا تو عرصہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے کچھ پریشان سی، کچھ مضطرب سی لگی۔ میں آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، یہ کارڈ رکھ لیں، کبھی اتفاق ہو تو ضرور آئیے گا، میں انتظار کروں گا۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اپنے آخری جملے پر زور دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم آلود سے تھے، وہ خاموشی اس کے چہرے کو تک رہی تھی، پھر وہ ایک دم ہی مڑ گئی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ عرصہ سارے راستے کچھ پریشان سی رہی، وہ بھی الجھا سا گھر واپس آ گیا۔ پھر کئی دن یوں ہی بے چینی سے گزر گئے۔ شہریار ہر روز یہی سوچتا کہ شاید آج وہ آئے، لیکن دن یوں ہی کام کرتے ہوئے گزر جاتا۔ دوسری طرف عرصہ کچھ کم مضطرب نہ تھی، عرصہ کو بھی اس سے ملنے کی خواہش شدید ہوتی جا رہی تھی، لیکن کس طرح؟ وہ سوچتی کہ اس کے خوابوں میں بسنے والا شخص اسے ملا بھی تو اس طرح کہ وہ اسے پا نہیں سکتی، حتیٰ کہ اسے مل بھی نہیں سکتی۔ آخر کوئی تو صورت اس سے ملنے کی نکالنی چاہیے۔ وہ یقیناً میرے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گی۔ اسی خیال سے پریشان ہو کر ایک روز اس نے اپنی سہیلی کے یہاں سے واپسی پر ڈرائیور کو گاڑی شہریار کی کمپنی کی طرف لے چلنے کو کہا۔ 2 گھنٹے کے بعد اسی جگہ سے لے جانے کو کہہ کر کار سے اتر آئی۔ شہریار کام میں مصروف تھا، اسے عرصہ کی آمد کا احساس تک نہ ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ بہت مصروف ہیں آپ؟ اس نے میز کے سامنے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا۔ شہریار نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے آنے کا یقین کر رہا ہو۔ ذہی نصیب، آپ یہاں؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ بیٹھیے نا، میں نے یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا رکھا ہے تاکہ آپ کو دستک بھی نہ دینا پڑے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ عرصہ اپنے مخصوص انداز میں دھیرے سے مسکرا دی۔ ایک سہیلی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، پھر آپ کا خیال بھی تھا، سوچا ملتی چلوں، وہ دھیمے دھیمے لہجے میں بولی۔ میرا خیال تھا آپ کو؟ شہریار نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ جواب میں عرصہ نے مسکرا کر ایک شعر پڑھ دیا۔ خیال یار میں کیا حال تھا یہ مت پوچھیں، کہاں چلے تھے مگر آپ کدھر نکل آئے؟ واہ بہت خوب، خیال یار میں آپ کے ساتھ کب سے ہوں؟ شہریار نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عرصہ جواب دیے بغیر صرف ہنس دی۔ آپ مجھ سے کس مقصد سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ دراصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا کلام کتابی صورت میں شائع کروا دوں، اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کی اشاعت سے جہاں آپ کو اس کی رائلٹی ملے گی وہاں آپ کی شہرت میں بھی اور اضافہ ہوگا۔ وہ اسے دلیل دے کر سمجھانے والے انداز میں بولا، مگر ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ… وہ ایک دم اداسی ہو گئی اور کچھ کہتے کہتے رک سی گئی۔ آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، جتنے بھی اخراجات اس کی اشاعت میں ہوں گے میں برداشت کروں گا، آپ صرف اپنا شعری مجموعہ مجھ تک پہنچا دیں۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتی ہوں شہریار صاحب، صرف شہریار کہیے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا، مگر مجھے اس کی اجازت نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ الجھتے ہوئے پریشانی سے بولی، جیسے وہ کچھ کہنے میں ہچکچا رہی ہو۔ مگر کیوں؟ کیا وہ غزلیں، وہ کلام آپ کا نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کے کہے ہوئے شعر نہیں ہیں؟ وہ کیوں پر زور دے کر اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ سب کچھ میرا ہے لیکن میں انہیں چھپا نہیں سکتی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ اس کی پریشانی کی سلوٹیں بتا رہی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، وہ پیچھا چھڑانے کے لیے بولی۔ شہریار بڑا الجھا سا اسے دیکھتا رہا، پھر گھڑی پر نظر کی۔ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، باقی باتیں لنچ پر ہوں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، یہیں منگوا لیتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا،
فون پر اس نے سیکرٹری کو لنچ کا آرڈر دیا۔ وہ منع کرتی رہی لیکن شہریار کے اصرار پر اسے کھانے پر بیٹھنا پڑا۔ آپ کب سے شاعری کر رہی ہیں؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ تقریباً 10-11 سال کی عمر سے۔ جب میں 9ویں کلاس میں تھی تو اسکول کے مشاعرے میں اپنی پہلی غزل پڑھی تھی جس پر مجھے پہلا انعام ملا تھا۔ وہ بڑی سادگی سے بتا گئی۔ اور اس وقت سے اب تک کتنی غزلیں، کتنے اشعار اور کتنی نظمیں لکھ ڈالیں؟ کچھ ریکارڈ رکھا ہے اپنے پاس؟ شہریار نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تاکہ وہ اس کی الجھن کے بارے میں جان سکے۔ جی ہاں، تقریباً سب کچھ موجود ہے لیکن بے ترتیب سی صورت میں۔ وہ پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے بے خیالی میں کہہ گئی۔ اگر انہیں ایک صورت دے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ شہریار پھر اصل بات کی طرف آ گیا۔ عرصہ نے چونک کر دیکھا۔ مگر آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہے؟ کیوں بضد ہیں آپ؟ وہ بے حد جلے بھنے انداز میں بولی۔ مجھے صرف آپ کی ذات سے دلچسپی ہے۔ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھ پر اعتبار کرو عرصہ، مجھے بتاؤ وہ کون سا خوف ہے جو اسے شائع کرنے میں حائل ہے؟ یقین کرو تمہارے تمام راز میرے سینے میں محفوظ رہیں گے۔ وہ بڑے خلوص و محبت سے کہہ رہا تھا۔ عرصہ کی آنکھوں کے گوشے نم آلود ہو گئے۔ وہ گنگ سی ہو گئی تھی۔ میری طرف دیکھو عرصہ، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ عرصہ نے نم آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دل نے کہا، یہی تو ہے تیرے سپنوں کا شہزادہ، بتا دے اسے۔ اگر یہ بھی کھو گیا تو ساری زندگی انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ آج سب کچھ کہہ دو عرصہ، میرا اعتبار کر لو، دل کا غبار چھٹ جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بڑی چاہت سے کہہ رہا تھا۔ عرصہ نے چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے بے پناہ خلوص تھا، سچائی تھی۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے چند سال تک میرے ساتھ اچھا رویہ رکھا لیکن اس کا سلوک میرے ساتھ اس وقت سوتیلے پن کا ہو گیا جب میرے 2 اور بہن بھائی ہو گئے۔ ان کی ساری توجہ اب اپنے دونوں بچوں پر زیادہ ہو گئی۔ باپ بھی ان دونوں کو چاہتے تھے۔ گو انہوں نے میرے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھا، میری ہر خواہش پوری کرتے رہے ہیں۔ شاعری کا آغاز 10-11 سال کی عمر میں کیا۔ میری شاعری کو بابا نے بہت حوصلہ دیا تھا۔ 9ویں جماعت میں پہلی بار اسکول کے مشاعرے میں مجھے پہلا انعام ملا جس سے مجھے مزید حوصلہ ملا۔ لیکن میری ماں اب مجھ سے بہت چلنے لگی تھی۔ وقت گزرتا رہا، آہستہ آہستہ میری غزلوں میں نکھار آتا گیا۔ جب میری شہرت دور دور تک پھیلی تو میری بہن اور ماں مجھ سے اور بھی جلنے لگیں۔ ماں نے میرے باہر آنے جانے پر پابندی لگانی شروع کر دی۔ صرف بڑے بڑے مشاعروں میں جس کے دعوت نامے میرے گھر پر آتے تھے، میری ماں ان کے آنر سے بڑی بڑی رقمیں خود وصول کر لیا کرتی تھی۔ پھر مجھے ان میں شرکت کی اجازت دیتی، ڈرائیور کے ساتھ جاتی اور اسی کے ساتھ واپس آنے کی ہدایت کی جاتی۔ میری سوتیلی بہن نے میری بہت سی غزلیں اور نظمیں اپنے نام سے کالج کے مشاعروں میں پڑھی اور رسالوں میں چھپوائی ہیں۔ وہ سانس لینے کو ذرا رکی، پھر بولی، وہ مکان جس میں ہم رہتے ہیں میری ماں کا تھا۔ سوتیلی ماں نے اسے مجھ سے چھین کر اپنے بیٹے کے نام کروا لیا ہے۔ میری ماں کے تمام زیورات جو تقریباً 40-50 ہزار کے قریب تھے، میری ماں نے چھین کر آدھے سے زیادہ اپنی بیٹی کو دے دیے۔ اب آپ ہی بتائیے شہریار، میں ان نظموں یا غزلوں کو اپنے دیوان میں کیسے شامل کر سکتی ہوں جو کسی اور کے نام سے چھپ چکی ہوں؟ وہ بھیگی بھیگی نگاہوں سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تو آپ اس لیے ڈرتی ہیں؟ پھر تو آپ بہت بزدل ہوئی نا؟ وہ پہلو بدل کر ہنستے ہوئے بولا۔ جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ آپ کے ساتھ یہ سلوک تو آپ کے سوتیلوں نے کیا، مگر مجھے دیکھیے، میرے سگے بھائیوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے قوت بازو سے ہوں۔ بہادر بنیے میری طرح۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر مسکراتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر ایک کرب کا سایہ سا لہرا گیا تھا جسے اس نے جلدی ہی مسکرا کر ختم کر دیا۔ اب آپ اس بات کو بھول جائیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا تمام شعری کلام آپ کے پاس محفوظ تو ہے نا؟ وہ اسے تسلی دے کر پوچھ رہا تھا۔ جی، عرصہ نے جواب دیا۔ پھر یوں کریں کہ کسی مناسب موقع پر اسے بحفاظت مجھ تک پہنچا دیں، میں انہیں ترتیب دے کر ان کی کتابت کروا لوں گا، البتہ پروف ریڈنگ کے لیے آپ کو زحمت دوں گا تاکہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ وہ اسے سمجھا کر پر امید نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مگر میرا آنا بہت مشکل ہوگا، وہ تذبذب کے عالم میں اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ اس کا ایک تو حل ہے میرے پاس، میں آپ کو اپنی فرم میں جاب آفر کرتا ہوں، پھر تو مشکل نہ ہوگی۔ اس نے بڑے مخلصانہ انداز میں حل پیش کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کروں گی کہ مجھے جاب کی اجازت مل جائے۔ اس نے کچھ رضامندی ظاہر کی اور جانے کے لیے اٹھی۔ عرصہ، سنو، مسکرانا کوئی جرم تو نہیں؟ شہریار نے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ میں کوئی خواب نہیں دیکھنا چاہتی شہریار، مجھے خواب نہ دکھائیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جب سپنے ٹوٹتے ہیں تو کتنی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنا نہیں چاہتی۔ وہ بڑی بے بسی سے ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ میں تمہیں کوئی خواب نہیں دکھا رہا ہوں، میں حقیقت میں وہ سب کچھ کروں گا جو تمہارے سپنوں میں ہے، میں انہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ بڑے خلوص سے اس کے ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ پھر وہ اسے چھوڑنے گیٹ تک آیا۔ ڈرائیور گیٹ پر جانے کب سے اس کا منتظر تھا۔ وہ خداحافظ کہہ کر کار کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو ممی سخت برہم ہو گئیں اور اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ آخا، نوابزادی آ گئی گھوم کر، ماں نے کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے اسے گھورا۔
ہم پر تو آپ بڑی پابندیاں لگاتی ہیں ممی۔ یہ نوابزادی صبح کی نکلی ہوئی آپ تشریف لا رہی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، بہن نے ناک چڑھا کر کہا۔ آج ہی تو گئی ہوں، سارا دن تو گھر میں بند پڑی رہتی ہوں، عارضہ نے دبی دبی سے آواز میں جواب دیا۔ بس بس، زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اب تم اسی وقت گھر میں آؤ گی جب تمہارا باپ گھر میں آئے گا، وہ غصے سے تھوک اڑاتے ہوئے بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی روتی رہی۔ آج اس کے بابا بھی جلدی گھر آ گئے، اسے دروازے پر کھڑا یوں روتا دیکھ کر پریشان سے ہو گئے۔ عارضہ نے روتے ہوئے انہیں بتا دیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ماں کی آواز آئی۔ کہہ دیا نا کہ دروازہ تیرے باپ کے آنے پر ہی کھلے گا، ارے میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، وہ زور سے چلائے۔ جوان بیٹی سڑک پر کھڑی ہے اور تم یوں آرام سے بیٹھی ہو۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بیگم پر چلائے۔ یہ بھی تو پوچھ لو اپنی بیٹی سے کہ آج سارا دن کہاں غائب رہی۔ انہوں نے مزید کچھ کہنا چاہا، انہوں نے فوراً بات کاٹ دی۔ خبردار جو میری بیٹی پر کوئی الزام تراشی کی کوشش کی۔ انہوں نے فوراً بیگم کو جھاڑا۔ میں بہت برداشت کرتا ہوں تم لوگوں کی باتیں، یہ بھی میری بیٹی ہے، میرا ہی خون ہے۔ آج وہ کافی عرصے کے بعد اسے لپٹائے ہوئے اس کی حمایت میں بول رہے تھے۔ اماں پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں، وہ بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر کئی دنوں تک گھر کی فضا بڑی مکدر سی رہی۔ ابھی ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک روز وہ لان میں ٹہل رہی تھی، اسی وقت ڈاکے نے ایک لفافہ اندر کی طرف اچھال دیا۔ اس نے لپک کر لفافہ اٹھایا جو اسی کے نام تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں چلی آئی، لفافہ چاک کیا تو شہریار کی کمپنی کا اپائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ وہ بے حد مسرور ہو گئی۔ شام کو لیٹر لیے بابا کے اسٹڈی روم میں چلی آئی، وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بابا آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ ان کے قریب آ کر بولی۔ ہاں ہاں کہو بیٹا۔ وہ کتاب بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہو گئے اور اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ بابا میں نوکری کروں گی، آپ کی اجازت چاہیے مجھے، وہ سر جھکا کر ادب سے کہہ رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگا بابا، بس جو آپ نے دے دیا وہ لے لیا، لیکن میری اپنی بھی خواہشات، کچھ ضروریات ہیں۔ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر اپنے دست بازو پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اب دیدہ سی ہو گئی۔ یہ ایک جاب کی آفر آئی ہے مجھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ لفافہ ان کی طرف بڑھا کر پوری امید نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ باپ اپنی معصوم سی ترسی ہوئی بیٹی کی صورت دیکھ کر خط پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے بڑی خوشی سے اجازت دے کر لفافہ پھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو بابا، آپ کتنے اچھے ہیں، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر دوسرے دن وہ بڑے سادہ سے لباس میں آفس چلی آئی۔ شہریار نے بڑے اتفاق سے اس کا خیر مقدم کیا اور رحمان کو فون پر اندر آنے کو کہا۔ رحمان اس کی پشت پر آ کر کھڑا تھا، اس نے عارضہ کو بالکل نہیں دیکھا۔ اس نے ایک لیٹر اس کی جانب بڑھایا۔ انہیں ساتھ لے جا کر ان کی سیٹ دکھا دو اور کام کی نوعیت بھی سمجھا دینا، اس نے عارضہ کی طرف اشارہ کر کے رحمان سے کہا۔ پھر وہ عارضہ سے مخاطب ہوا۔ جائیے مس عارضہ، یہ ہمارے مینیجر رحمان ہیں، یہ آپ کو کام سمجھا دیں گے۔ عارضہ کھڑی ہو کر رحمان کی طرف مڑی۔ آپ عارضہ غزل تو نہیں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پاڑے قدرے اٹک اٹک کر بولا۔ عارضہ کے چونکنے پر ہنستے ہوئے شہریار کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ وہی ہیں، اب یہ ہماری فرم میں ہمارے ساتھ کام کریں گی، شہریار نے تائیداً جواب دیا۔ واہ واقعی یہ تو بہت اچھا ہوا، مجھے تو آپ کی شاعری بہت پسند ہے، اب تو میں روز آپ سے ایک غزل سنا کروں گا، وہ بے اندازہ خوشی سے سرشار لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا اور عارضہ کے لب مسکرا رہے تھے۔ یہ یہاں جاب کرنے آئی ہیں، غزل سنانے نہیں، یہ تم ہکلانے کب سے لگے؟ شہریار نے اس کے اٹک اٹک کر بولنے پر چوٹ کستے ہوئے کہا تو وہ کچھ جھیم سا گیا۔ ہم ان سے لنچ ٹائم میں غزلیں سن لیا کریں گے، اس نے کچھ جھیمتے ہوئے شہریار کو بات کا جواب دیا۔ کیوں مس عارضہ سنائیں گی نا؟ اب وہ عارضہ سے مخاطب تھا کہ عارضہ نے بھی ہنس کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ عارضہ نے اپنا تمام شعری مواد شہریار کے حوالے کر دیا تھا جو آہستہ آہستہ کتابت ہو رہا تھا۔ شہریار اور وہ دونوں اکثر ساتھ کھانا کھاتے، ان کے درمیان اب کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ عارضہ کے دن بہت خوشگوار ہو گئے تھے۔ ایک روز شہریار اس کے کمرے میں چلا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ لیجیے جناب، یہ آپ کا کچھ مٹیریل کتابت ہو کر آیا ہے، آپ پروف ریڈنگ کر کے واپس کر دیں۔ وہ اس کے سامنے فائل رکھتا ہوا بولا۔ وہ فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کام کیسا چل رہا ہے، کوئی دقت تو نہیں ہوتی؟ شہریار نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے شہریار کو دیکھتی رہی۔ کیا سوچنے لگی عارضہ؟ وہ اسے سوچتے دیکھ کر بولا۔ سوچ رہی ہوں اگر آپ نہ ملتے تو یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ وہ احسان مند نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے تو تمہاری آواز کے ساتھ ہی تم سے رشتہ جوڑ لیا تھا، پھر تمہاری تلاش میرا نصب العین بن گئی، تو پھر ہم کیوں نہ ملتے؟ تمہاری آواز کی بازگشت آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑے پیار سے بولا۔ میں سمجھی نہیں، وہ انجان پن سے بولی۔ میں نے پہلی بار تمہاری آواز اپنے ماموں زبیر کے گھر سنی تھی، صورت کو نہیں دیکھ سکا تھا لیکن لفظوں کی تڑپ نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ شاید ان کی بیٹی سے تمہاری دوستی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے اس کو دیکھتا رہا۔ اوہ اچھا، فرحت آپ کی کزن ہے، وہ ایک دم یاد کر کے بولی۔
یاد ہے تم نے فرج سے کیا کہا تھا؟ وہ اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ عرصہ بھی متجسس سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ سپنوں کے شہزادے آسانی سے نہیں ملا کرتے، انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے، ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا، اور میں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ میں تمہیں تلاش کر کے تم سے پوچھوں گا کہ تمہارے سپنوں کا شہزادہ کیسا ہے، اور آج میں تم سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا تمہیں اپنے سپنوں کا شہزادہ مل گیا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مل تو گیا ہے، لیکن اب اس کے اور میرے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گئی۔ فاصلے کیسے؟ میں سمجھا نہیں، شہریار نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ ایک مالک اور ملازم کا فاصلہ۔ اس وقت اس کی پلکوں میں ڈیر و نمی تیر گئی، جسے چھپانے کے لیے وہ تیزی سے اٹھی اور پیچھے رکھی الماری میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ اوہ نو عرصہ! وہ ایک دم بے چین ہو کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں عرصہ، مالک تو صرف خدا کی ذات ہے، تم میرے لیے کیا ہو اس کا تمہیں ابھی تک احساس نہیں ہوا؟ وہ اسے شانوں سے پکڑے اپنی جانب کر کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے آنسو ڈھلک کر اس کے گالوں پر آنے لگے۔ نوکری تو ایک ذریعہ ہے، اصل مقصد تو تمہارے شعری مجموعے کو کتابی صورت دے کر تمہیں عروج تک پہنچانا ہے۔ اس لڑکی کے دکھوں کا مداوع کرنا تھا جو خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا ہے۔ میں تمہارے چہرے پر آنسو نہیں، صرف مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ عرصہ نے لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ڈھیر و پیار لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں سچائی تھی، اس کے چہرے پر ایک عزم تھا، اس کے دکھ بانٹنے کا عزم۔ وہ کسی مضبوط چٹان کے مانند لگ رہا تھا۔ عرصہ نے رضامندی کے انداز میں نظریں جھکا لی۔ میں پورے اعزاز کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میری ایک بوڑھی ماں ہے، اسے اپنی ماں سمجھ کر اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ ماں سے میرا وعدہ ہے کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو انہیں بھی سکھ دے سکے اور مجھے بھی۔ وہ بدستور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم میری ماں سے ملو گی؟ وہ اس کا جھکا ہوا چہرہ اٹھا کر بولا۔ بابا مجھے لینے آتے ہیں، میں آپ کے ساتھ۔ وہ اسے تشویش طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں آج تمہارے بابا سے ملوں گا، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ آفس ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، شاید بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے باہر۔ وہ اپنا پرس اور چیزیں سمیٹنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ پھر وہ دونوں ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ بابا اسے دیکھنے کے لیے کار سے اتر رہے تھے، دونوں ان کے پاس آ کر رک گئے۔ درانی صاحب نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ میرے بابا ہیں، اس نے شہریار کو مخاطب کیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ اور بابا، یہ ہماری فرم کے مالک شہریار صاحب ہیں۔ اب وہ شہریار کا تعارف کرا رہی تھی۔ مالک کہہ کر گناہگار نہ کریں، مالک تو صرف خدا ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں۔ شہریار بڑی انکساری سے بولا۔ آج آپ دونوں میری مہمانی کا شرف قبول کیجیے۔ وہ اس کے باپ سے جھک کر بڑی سعادت مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مگر بیٹا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ جب بیٹا کہا ہے تو بیٹے کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا تو ناچار انہیں ڈرائیور کو واپس جانے کو کہنا پڑا اور شہریار کے ساتھ ان کی کار کی طرف بڑھ گئے۔ شہریار نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، پھر ماں کو بلایا اور ان کا تعارف کرانے لگا۔ امی حضور، یہ مس غزل ہیں، ہمارے ملک کی بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں، اور یہ ان کے والد ہیں شعیب درانی صاحب۔ وہ ماں کے برابر بیٹھ کر بڑی خوشی میں ان کا تعارف کرا رہا تھا۔ اور ہاں امی حضور، شعیب انکل ماموں زبیر کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں۔ وہ مزید تعارف کراتے ہوئے بولا۔ آپ کہیں گلاس فیکٹری کے مالک زبیر صاحب کی بات تو نہیں کر رہے؟ درانی صاحب نے درمیان میں ہی پوچھا۔ جی ہاں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، اس بار بیگم صدیقہ احمد نے جواب دیا۔ اور آپ غالباً نواب احمد داؤد کی بیگم ہیں، اونچی حویلی والے؟ شعیب درانی نے اپنی یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، بیگم صدیقہ نے فوراً سر ہلایا۔ میں نواب صاحب کی فیکٹری میں ان کا جنرل مینیجر تھا۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد وہ فیکٹری بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے دوسری جگہ ملازمت کر لی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فیکٹری ان کے بیٹوں نے فروخت کر دی، تو پھر یہ… وہ اپنی بات مکمل کر چکنے کے بعد آخری جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گئے۔ دراصل بات یہ ہے بھائی صاحب کہ میرے دو بیٹے ناخلف نکل گئے۔ دونوں نے باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی جائیداد پر قبضہ کر لیا، کارخانے بیچ دیے۔ ان دنوں شہریار تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ان دونوں کا اب میری زندگی سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ اب تو میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، شہریار۔ بڑی محنت کے بعد یہ مقام بنایا ہے اس نے۔ وہ شہریار کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے اتنے عرصے کے بعد مل کر بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ شعیب درانی صاحب نے بھی آبدیدہ سی آواز میں خوشی کا اظہار کیا۔ تو گویا اب ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے۔ شہریار نے درانی صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ بظاہر اس کا اشارہ عرصہ کی طرف تھا، وہ بھی بے حد خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، غزل کو اپنا گھر نہیں دکھاؤ گے؟ انہوں نے شہریار کو مخاطب کیا، پھر غزل کی طرف دیکھ کر بولی۔ بھئی میری کوئی بیٹی تو نہیں ہے جو تمہاری دوست بن سکے، بیٹے کے ساتھ ہی گھوم لو۔
آپ فکر نہ کریں امی، میں انہیں بالکل بور نہیں ہونے دوں گا، شہریار نے اٹھتے ہوئے کہا اور عارضہ کو ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ دراصل بھائی صاحب، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ شہریار میرا بڑا لائق اور فرمانبردار بیٹا ہے، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، اور پھر یہ کہ وہ میرے بیٹے کی پسند بھی ہے۔ آپ کی کیا مرضی ہے؟ وہ بڑے چاو سے ان کے سامنے اپنے بیٹے کے لیے غزل کو مانگ رہی تھیں۔ آپ نے مجھے بھائی کہا ہے اور بھائی اپنی بہنوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ جس طرح غزل میری بیٹی ہے اسی طرح وہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ آپ جب چاہیں میرے گھر تشریف لا سکتی ہیں۔ وہ بڑی عاجزی اور انکساری سے بولے۔ انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو اتنا اچھا گھرانہ مل رہا ہے، بھلا اس میں انکار کی کیا گنجائش تھی۔ اسی وقت عارضہ اور شہریار کمرے میں داخل ہوئے تو درانی صاحب جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ شہریار نے انہیں اپنی کار میں گھر تک ڈراپ کر دیا۔ بابا نے اسے بتا دیا تھا کہ شہریار کی ماں نے اسے شہریار کے لیے مانگا ہے اور انہوں نے اپنی رضامندی بھی دے دی ہے۔ عارضہ بے پناہ خوش تھی، اس کے چہرے پر حیا کے رنگ اور زیادہ ہو گئے تھے۔ اب وہ شہریار کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی تھی اور کم ہی اس کے پاس جاتی تھی، مبادا آفس میں ان کا کوئی اسکینڈل نہ بن جائے اور اس کے دامن پر بدنامی کا داغ اسے شہریار سے جدا کر دے۔ بس وہ اپنے کام میں مصروف رہتی۔ شہریار نے کئی بار اسے بلوایا لیکن وہ کام کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ آخر کئی روز کے بعد تنگ آ کر شہریار خود اس کے پاس گیا۔ وہ فائلوں میں مصروف تھی۔ وہ کافی دیر تک کھڑا رہا۔ کیا مس عارضہ غزل یہیں ہوتی ہیں؟ کافی دیر کے بعد اس نے عارضہ کو مخاطب کیا۔ ارے آپ بیٹھیے۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی، خود کھڑی ہو کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہت مصروف ہوتی ہو آج کل؟ شہریار نے خفا خفا نگاہوں سے سوال کیا۔ وہ خاموش سی کھڑی رہی۔ کوئی ناراضگی ہے مجھ سے؟ وہ پھر خشم کی نگاہوں سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو ایک دم گڑبڑا گئی۔ میں نے تمہیں بلوایا بھی تھا، آئیں کیوں نہیں؟ شہریار نے شکایت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اب شہریار اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے شہریار میں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا آہستہ سے بولی۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ مجھ سے؟ شہریار نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی جانب کر کے پوچھا۔ نہیں، دراصل میں نہیں چاہتی میرے حوالے سے آپ کی ذات پر کوئی کیچڑ اچھالے یا میری بدنامی کا باعث بنے۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑی افسردگی سے بولی۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اطمینان سے بولا۔ تو مجھے امی کو آپ کے گھر جلد سے جلد بھیجنا چاہیے تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ وہ شوقی سے مسکراتے ہوئے بولا تو عارضہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے مزید گلابی ہو گئے تھے۔ شہریار، مجھے اپنے سپنے ٹوٹ جانے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ شہریار کو اس سے کوئی چھین نہ لے۔ تمہارے سارے سپنے پورے ہوں گے جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ میں اپنا کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا اور آج میں تمہارا ایک سپنا پورا ہونے کی نوید دینے آیا تھا، سرپرائز دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ ابھی تک اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور عارضہ تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ مگر کہاں؟ عارضہ نے گھبراتے ہوئے سوال کیا۔ جہاں بھی لے چلوں۔ چلو گی میرے ساتھ یا نہیں؟ وہ گھوم کر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے خوشی سے گلنار ہو کر بولی، پھر اپنا پرس اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ وہ ہوٹل انٹرکون کے ایک خوبصورت گوشے میں آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ آج میں تمہیں وہ خوشخبری سنانے کے لیے یہاں لایا ہوں جس کا تمہیں مدتوں سے انتظار تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اتنا سسپینس کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اب سنا بھی ڈالیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ یہ لو خود دیکھ لو۔ وہ اسے ایک پیکٹ تھما کر بولا جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سرخ ربن سے باندھا گیا تھا۔ عارضہ بےتابی اور تجسس سے اسے کھولنے لگی۔ پیکٹ کھلنے کے بعد جو کچھ اس کے سامنے تھا وہ عارضہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ الغزل کے نام سے اس کا شعری مجموعہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر گئے۔ مصنفہ کے اوپر لکھا تھا، عارضہ غزل کا پہلا شعری مجموعہ۔ اس نے کئی بار پڑھا مگر اسے تو یہ سب خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ یقین کر لو عارضہ، یہ تمہارا ہی ہے۔ دوسرا مجموعہ بھی بہت جلد آ جائے گا۔ وہ اسے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا دیکھ کر بولا۔ مجھے تو واقعی یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ بھرائی سی آواز میں بولی۔ شہریار، میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ آپ نے تو میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے بمشکل آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرا شعری مجموعہ میری زندگی میں شائع بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کا یہ احسان۔ وہ بمشکل تھوک نگلتے ہوئے دبی سی آواز میں بول رہی تھی کہ شہریار نے بات کاٹ دی۔ نہیں عارضہ، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اس کے سرد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بڑی باری سی آواز میں بولا۔ میرا مقصد ایک شاعرہ کو گمنامی کے اندھیروں سے نکالنا تھا اور اب میں تمہیں تمہاری حیثیت میں لوگوں سے روشناس کرواؤں گا۔ یہ دیکھو۔ وہ بڑے پیار سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا اور ایک کارڈ اس کی جانب بڑھا دیا۔ عارضہ نے کارڈ پڑھا ایک بار، پھر اس نے حیرت سے شہریار کی جانب دیکھا۔ پرسوں شام اسی ہوٹل کے وسیع ہال میں تمہارے شعری مجموعے کا افتتاح ہوگا۔ سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔
تمام کارڈز مہمانوں کو روانہ کر دیے گئے ہیں، اب تم اس افتتاحی تقریب کے لیے ایک غزل یا نظم تیار کر لو۔ وہ پوری تفصیل بتا کر چپ ہو گیا، پھر دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اس نے احسان مند نظروں سے اسے دیکھا، لیکن شہریار اسے گھور کر خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر وہ کھانا کھا کر باہر نکل گئے۔ شہریار کو خاموش دیکھ کر وہ پھر بولی، میں اتنا بوجھ کیسے اٹھاؤں گی شہریار؟ میں تو… وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ شہریار اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا، میرے کندھوں کے سہارے۔ شہریار اس کے شانوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈالے اسے والہانہ انداز سے دیکھ کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ پھر شہریار نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور خود بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ دوسری شام وہ اپنی کتاب کی تقریبی رونمائی میں بے پناہ خوش تھی۔ مسرت و شادمانی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی، اور جب اپنا نام سن کر وہ مائک پر آئی تو کافی دیر تک وہ خاموشی سے صرف تالیوں کی گونج سنتی رہی، اور جب تالیوں کی آواز ذرا کم ہوئی تو اس کی خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار دن ہے، اور میں اپنے ان تمام ساتھیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اس مجموعہ کلام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ سب سے زیادہ میں اپنے محسن شہریار صاحب کی بے حد شکر گزار ہوں، جن کی کوششوں سے یہ مجموعہ کلام آپ تک پہنچا ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک خواب تھا جو آج پورا ہو گیا ہے۔ میں اپنے اس خواب کو اشعار کی صورت میں یوں پیش کروں گی۔ بند کلی سے پھول کھلا، خوش رنگ مہکا مہکا سا، میرے سونے سپنوں میں باد صبا کے جھونکوں میں، جانے کب یہ سوچا تھا کیسی ہوگی وہ ایک شام، میری ان غزلوں کے نام۔ آج مجھے محسوس ہوا دل کے نازک تاروں میں، رنگ دھنک سے پھیل گئے، ہر سو پھیلا پھر اجالا، پھر نئی رتوں کی شام لیے آیا وہ میرا نام لیے، شعروں میں میرے رنگ بھرے، ہے آج سہانی شام وہی جب میری غزل کو نام ملا، بند کلی سے پھول کھلا، خوش رنگ مہکا مہکا سا۔ تقریب کا اختتام رات گئے ہوا۔ عارضہ اور اس کے بابا نے جاتے جاتے شہریار کی میزبانی اور انتظامات کو بے حد سراہا تھا۔ شہریار کی امی نے اس سے شادی کا تقاضا شروع کر دیا تھا، چنانچہ اس نے انہیں عارضہ کے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی امی ایک روز عارضہ کے گھر پہنچی گئیں۔ دراصل بہن، میں عارضہ کے رشتے کی بات کرنے آئی تھی، اپنے بیٹے کے لیے۔ میں آپ سے عارضہ کو مانگ رہی ہوں۔ بیگم صدیقہ احمد نے اپنے آنے کا مدعا بیان کر دیا۔ پہلے تو اس کی ماں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، پھر جلدی سنبھل کر بولی، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے الٹا ان سے سوال کیا۔ ماشاءاللہ 2 سلک ملے ہیں ہماری، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ میں چاہتی ہوں اب اپنے بیٹے کی شادی کے فرض سے جلد سبکدوش ہو جاؤں۔ وہ ذرا رعب اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہی تھی۔ عارضہ کی سوتیلی ماں پر بڑا اثر پڑا تھا۔ اسی وقت عارضہ کمرے میں چائے کی ٹرالی اٹھائے اندر آئی۔ دراصل بہن، عارضہ کی منگنی تو میرے بانجے سے طے ہے۔ میری ایک اور بیٹی اسما بھی ہے، اگر آپ اس کے لیے کہیں تو میں کچھ سوچوں۔ وہ عارضہ کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنا کر بولی۔ عارضہ وہیں کھڑے کھڑے پسینے میں نہا گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، اس کے دل و دماغ میں شیشے کی طرح چناکے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ وہ الٹے قدموں سے کمرے سے نکل آئی تو یہاں بھی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھا دیا۔ وہ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دیکھا آپ نے، کیسی بد اخلاق لڑکی ہے، آپ کو چائے تک پیش نہ کر سکی۔ میں اسما کو بلاتی ہوں۔ وہ نخوت سے کہتی ہوئی اٹھی اور دروازے سے اسما کو آواز دے کر آنے کو کہا، پھر آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ذرا دیر میں اسما بھی آ گئی، لیکن مردانہ لباس میں۔ اسما کے رنگ ڈھنگ بیگم صدیقہ کو اچھے نہ لگے۔ وہ جلدی خدا حافظ کہہ کر گھر آ گئیں۔ گھر آ کر انہوں نے تمام صورتحال سے شہریار کو آگاہ کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امی حضور؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو عارضہ مجھے ضرور بتاتی۔ ان کی امی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ شہریار دیوانوں کی طرح چیخ اٹھا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں کل اس سے خود بات کروں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ ساری رات اس نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری۔ عارضہ میری زندگی ہے، میں نے تو تمہارے سنگ سنگ چلنے کی آرزو کی ہے عارضہ، تم ہی میرا خیال ہو، تم ہی میری آرزو ہو، میرے علاوہ تم کسی اور کی نہیں بن سکتی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ساری رات بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ آج کی رات اسے صدیوں سے بھاری لگ رہی تھی۔ ادھر عارضہ کا حال بھی شہریار سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اس کے بابا نے سنا تو غصے سے بیوی پر برس پڑے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تمہارے نابینا بانجے سے اپنی بیٹی کا مستقبل وابستہ نہیں کر سکتا۔ تم نے ہمیشہ عارضہ کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھا، اسے ماں کی محبت نہ دے سکی۔ اب اس کی زندگی کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تم سب کو چھوڑنا پڑے۔ وہ غصے سے برستے رہے۔ عارضہ نے سنا تو بے چین ہو گئی۔ صرف ایک اس کی خاطر بابا یہ گھر بار چھوڑ دیں گے، میں گوارا نہیں کروں گی۔ چنانچہ اس نے باپ کے نام
ایک خط لکھا جس میں اس نے صرف اتنا لکھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، اسے تلاش نہ کیا جائے۔ دوسرے دن سے وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ شہریار بھی اس کے نہ آنے سے تڑپ اٹھے۔ کیا اس کی شادی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اسی خیال سے بے چین ہو گیا۔ اس نے عارضہ کے بابا سے رابطہ قائم کیا تو معلوم ہوا کہ عارضہ تو خاموشی سے کہیں چلی گئی ہے۔ وہ سارا دن سڑکوں پر یوں ہی گھومتا رہتا کہ شاید کہیں وہ نظر آ جائے۔ شہریار نے اس کی تلاش میں سارا شہر چھان مارا تھا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ اب فیکٹری میں بھی کم آتا تھا۔ اس کی حالت بالکل بیماروں سی ہو گئی تھی۔ اس روز رحمان اسے گھر پر ملنے آیا تھا۔ آفس کے سارے معاملات اب وہی ڈیل کر رہا تھا۔ رحمان نے اسے بتایا کہ اس کے نہ آنے سے فیکٹری کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ فیکٹری پر بات کرنے کے بعد اس نے شہریار سے کہا، اپنی حالت سنبھالو شہریار، دن بدن تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے۔ فیکٹری آؤ، کام کرو، دل بہلے گا تمہارا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، فیکٹری کے ملازمین تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نہ آنے سے مزدور ہڑتال کر دیں۔ وہ اسے مشورہ دے کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تم کل سے آفس آ رہے ہو نا؟ وہ جاتے جاتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے دن سے وہ آفس جانے لگا۔ واقعی آفس کے معاملات خراب ہو رہے تھے۔ اسے کئی دن حالات کو سدھارنے میں لگ گئے۔ ایک دن وہ شام میں بیٹھا عرصہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ریڈیو لگا ہوا تھا۔ BBC سے مشاعرے کا پروگرام آ رہا تھا۔ پروگرام کے بعد اناؤنسر نے کہا کہ ان دنوں پاکستان کی مشہور شاعرہ عارضہ غزل لندن کے دورے پر آئی ہوئی ہیں، آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرا دیں۔ شہریار چونک کر اس کا انٹرویو سننے لگا۔ تو تم لندن میں ہو؟ یہ کہہ کر اس نے فوراً ریڈیو بند کیا اور دوسرے ہی دن کی فلائٹ سے وہ لندن پہنچ گیا۔ عارضہ کی رہائش گاہ معلوم کرنے میں اسے 2 دن لگ گئے۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شاعروں کے ایک وفد کے ہمراہ لندن آئی تھی۔ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر تھی۔ جب وہاں پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی تو عارضہ نے آ کر دروازہ کھولا اور شہریار کو اپنے سامنے پا کر حیرت زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں ہکلا کر بولی۔ تم تو اپنے سارے نشان مٹا کر آئی تھی ہے نا؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے گھور رہا تھا۔ عارضہ نے نظریں جھکا لی۔ اتنی دور تو آ سکتی تھی، کیا میرا گھر تمہارے راستے میں نہیں آیا؟ وہ خفا خفا سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو کسی پریشانی یا الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، وہ رندے سے لہجے میں بولی۔ تمہارا کیا خیال تھا تمہارے یوں چپ چاپ چلے آنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ تم اپنے بابا کی اور میری زندگی سے یوں آسانی سے نکل جاؤ گی؟ نہیں عارضہ نہیں، وہ بڑے سخت لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں آپ کے گھر کس ناطے سے آتی جبکہ میری والدہ نے رشتہ ہی… اس نے روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کوئی رشتہ نہیں ٹوٹا، فرق صرف اتنا ہے کہ تم رشتوں کو پہچان نہیں سکی۔ شہریار نے بڑی اپنائیت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بابا تو تمہارے جانے کے بعد سے بستر سے لگ گئے ہیں۔ چلو واپس چلیں، اپنے شہر، اپنے وطن میں، جہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ شہریار نے اس کا چہرہ اٹھا کر کہا، نہ صرف میں بلکہ میری ماں اور تمہارے بابا کے علاوہ ایک عدد قاضی صاحب بھی تمہارے انتظار میں ہیں۔ چلو جلدی سے اپنا سامان سمیٹو۔ وہ شرارت سے مسکرا کر بولا تو عارضہ نے شرمندگی پلکوں کی چلمن اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چاروں طرف مسکراہٹیں رقصاں تھیں۔ پھر اگلے ہی روز ان کا جہاز واپسی کے سفر پر تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔